ہوتا تھا، دوسری طرف ہندو پانی ہوتا تھا، پانی الگ ہے۔ بہرحال یہ تو علیحدہ معاملہ ہے، لیکن میری اور جو بھی صاحب ایمان اس ملک میں ہیں ان کی اصل دلچسپی پاکستان سے اس لیے ہے کہ یہاں اسلام کی توقع تھی کہ یہاں اسلام قائم ہوگا، ہمیں محبت اس اعتبار سے ہے۔ یہ احیاء اسلام کا یہ گویا کہ نقطۂ آغاز بنے گا، یہاں سے نظام خلافت کا جو ہے وہ آغاز ہوگا، اس بنا پر محبت، اس بنا پر اور زیادہ محبت۔ ٹھیک ہے، وہ وقت محبت بھی ہے، وطن ہے، ہمارے گھر اگر ہیں تو اسی سرزمین پر ہیں، ہماری اولاد کا مستقبل ہے تو اسی سرزمین سے وابستہ ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اصل محبت اس اعتبار سے کہ یہاں امید تھی کہ اسلام کی نشرت ثانیہ کا یہ نقطۂ آغاز بنے گا۔ اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا خواب جو 1930 میں انہوں نے دیکھا تھا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پاکستان کے قیام کا خواب دیکھا تھا، اور یہ کہ پھر یہاں پر ایک ایسا نظام، خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ قائم کیا جائے جو پوری دنیا کے لیے ایک مینارہ نور بن جائے۔ پہلا خواب تو پورا ہو گیا تھا 17 سال کے اندر اندر، سن 30 کا خواب سن 47 میں 1947 میں پورا ہو گیا، دوسرے خواب کی ابھی تک کوئی تعبیر نظر نہیں آ رہی، بلکہ تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں کہ مایوسی کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا۔ پھر قائد اعظم کی بے شمار تقاریر، جس کو میں نے یہ بھی کہا کہ قائد اعظم نے اسلام کی قوالی گائی ہے پورے ملک کے اندر، مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں۔ ہمیں ملک اس لیے چاہیے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی بنیاد پر ایک نظام قائم جو پوری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے، لہذا توقع تھی۔ پھر خاص طور پر جس طریقے سے سفر کا آغاز ہو گیا تھا، اچھا پھر اس کے علاوہ حضور کی احادیث موجود ہے، جو حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے عرب میں ہونا ہے، اور وہ اصل میں مجدد کامل ہوں گے۔ یہ تجدید کامل جو تجدید ہو رہی ہے تدریجاً، یہ ان کی ذات پر مکمل ہوگی، لیکن ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے حدیث سفر میں فرمایا گیا کہ ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ عرب تو کھوکھلے ہو چکے ہوں گے، عربوں کو جیسا کہ میں بتا چکا 1258 سے، یعنی یوں سمجھیے کہ 700 برس سے زائد ہو گئے ہیں، 750 برس، کہ وہ امت مسلمہ کی اب قیادت ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب دولت تو ان کے پاس بے شمار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ دولت ہی کی زیادتی کی وجہ سے اور عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے۔ لہذا اگرچہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں، لیکن ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں کسی مشرقی ملک سے آئیں گی، اور پاکستان مشرق میں ہے، ویسے صرف پاکستان نہیں، افغانستان بھی مشرق میں ہے، پھر بھارت پورا کا پورا مشرق میں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں یخرج ناس من المشرق یعطئون للمہدی یعنی سلطانی۔ علامہ اقبال کا جو ایک ترانہ تھا، ترانہ ہندی یا ہندوستانی بچوں کا ترانہ، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور یہ کب کہا انہوں نے؟ ابھی پاکستان کا تو کوئی وجود نہیں تھا، یہ کوئی حدیث ہے، اگرچہ مجھے اس کا متن ابھی تک مل نہیں سکا، لیکن امریکہ میں ایک مرتبہ کچھ عرب طلباء تھے دینی مزاج رکھنے والے، ان سے جب بات، ان کا ہے حدیث ہے، ہم بھی آپ کو حوالہ تو نہیں دے سکتے، حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پھر امت کی 400 سالہ تاریخ میں نے بہت مرتبہ چیزیں گنوائی ہیں، مجددین کا سلسلہ 1000 برس تک عالم عرب میں رہا، پھر آ گیا ہندوستان میں، آخر کوئی سبب ہے۔ خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، کہیں کوئی احتجاجی تحریک نہیں اٹھی، کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگی سوائے ہندوستان کے، اور وہاں پر عظیم تحریک اٹھی، تحریک خلافت، اتنی عظیم کہ گاندھی کو شریک ہونا پڑا اس میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہاں گاندھی، خلافت سے کیا سروکار اس میں، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اگر اس تحریک کا میں نے ساتھ نہ دیا
تو پھر مسلمانوں سے کوئی تعاون مجھے نہیں مل سکے گا۔ پھر تمام دنیا میں تحریکیں اٹھی آزادی کی، لیکن وہ لوکل نیشنلزم پر مبنی تھی، ملے نیشنلزم، انڈونیشیا وغیرہ کے علاقے میں ملائن قوم پرستی، ٹرک نیشنلزم مصطفیٰ کمال کا، جس نے کہ ترکی کو بہرحال بچا لیا۔ سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو گئی لیکن ترکی بچ گیا، اور یورپ کے سینے پر مونگ دلنے والا شہر قسطنطنیہ اب بھی موجود ہے، وہ یورپ کے سائے پر ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا حصہ ہے، اور وہ ناسور ہے ان کے سینے میں، عیسائیوں کے سینے میں ناسور ہے۔ اور آتا ہے یہ جو آخری زمانے میں ملاحم جو ہوں گے، قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ جب یہ گریٹر اسرائیل قائم ہوگا تو اس کے نتیجے میں بہت سے عرب ممالک ختم ہو جائے گا۔ نقشہ بن رہا ہے، اب تو دنیا میں آ رہے ہیں نقشے، ان کے جو ہے مڈل ایسٹ کا بھی نیا نقشہ بنائیں گے۔ پاکستان کا نیا نقشہ تو ابھی حال ہی میں اخبارات میں آیا، نوائے وقت میں اور نیشن میں، اور یہ سن 6 سے بنا ہوا، آج کا نہیں ہے، یہاں کے اخبارات میں آج آیا ہے، میرے پاس تو سن 6 کا موجود ہے۔ بہرحال یہاں پاکستان کی تحریک چلی اسلام کے نام پر، اور کہیں نہیں۔ صدر ناصر نے بھی انگریز کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں، تو عرب نیشنلزم پر، اسلام پر نہیں۔ باس پارٹی عرب نیشنلزم، وہ عراق تھا یا شام تھا، باس پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں، عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم، ملے نیشنلزم، یہ صرف ایک تحریک تھی، تحریک پاکستان، جو اسلام کے نام پر اٹھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتا دوں۔ سن 49 سے لے کر اور سن 57 تک تقریباً یقین کی کیفیت تھی کہ یہاں اسلام آیا کہ آیا، اس لیے کہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ اس دور میں سیکولرزم کے خلاف بغاوت، حاکمیت اللہ کی ہے، انسانی حاکمیت کی نفی مطلق، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ پھر جب یہ کہا گیا کس کا اسلام، شیعہ کا سنی کا، تو تمام مکاتب فقہ جو ہے ان کے ٹاپ کی قیادت نے 22 نکات دے دیے